مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کیونکہ ایک پریشر میں تو ہے آرمی، ظاہر ہے کہ انہوں نے نکلنا، ان کو سیف ایگزٹ چاہیے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک موومنٹ چلے، لیکن وہ موومنٹ صرف پی ٹی آئی کی نہ ہو، اس میں اور لوگ بھی شریک ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا تو نہیں حرج ہے نا، حرج آپ 3 سال کی جو پوری موومنٹ ہے اس کو ہائی جیک کر رہے ہیں نا. ہائی جیک نہیں ہوگا. کیسے نہیں ہوگا؟ اگر ایک موومنٹ میں کچھ لوگ شریک ہیں، ٹھیک ہے، اول تو ویسے تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اسد عمر بھی موجود، آپ کی بات سمجھ گیا ساری، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ، ظاہر ہے آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. میں سمجھ گیا، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، میں سمجھ گیا جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں. اچھا، جتنی موومنٹ چلی ہیں ٹھیک ہے نا، ان میں ایک میجر پارٹی ہوتی ہے، باقی جو ہے نا پاسنگ، ٹھیک ہے، لیکن ان کو کچھ دینا تو پڑتا ہے نا. نہیں کچھ دینا تو پڑتا ہے. پھر پی ٹی آئی کیوں دے کسی کو کوئی سیٹ کیوں دے، کوئی وزارت کیوں دے؟ تو پھر اس لیے دے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان کو ایک، نہیں اسٹیبلشمنٹ کو تو آپ چھوڑ دینا، ہماری اپنی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ ہماری ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ ہم ان سے جان چھڑا لیں، ہم ان سے جان چھڑائیں. بس ہاں، ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم ان سے جان چھڑا لیں. وہ جو لوگ ساتھ آئیں گے، دیکھیں نا جماعت اسلامی بیچ میں ابھی تک نہیں آئی ہے، دیکھیں نا یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، یہ تو بات کی بات ہے، بات کی بات ہے. لہٰذا جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی نا، جب چیزیں چینج ہوتی، مثلاً پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ ملے تو، لیکن اس نواز شریف کے ساتھ کچھ لوگ ملے 97 میں بھی، اس طرح بھی کسی کو کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ آخری فیصلہ جو مقبول پارٹی ہے اس کو کرنا ہوتا ہے. اگریمنٹس نہیں ہوتے، ایسا کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتا. یعنی وہ اگریمنٹ تو تب ہے نا اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ پہلے کر لیں، ایسی تو کوئی چیز ابھی نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں ہے. لہٰذا اگر یہ دیکھو نا فرض کرے 300 سیٹیں ہیں تو 300 میں سے 15 یا 20 جاتی میں ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. شروع میں جو آپ نے امینڈمنٹ وغیرہ کرنی ہے نا، وہ آپ سے باہر جا ہی نہیں سکتے. جو 10-15 لوگ ہوں گے نا وہ باہر جا ہی نہیں سکتے. دوسری بات ہے کہ وہ آپ کی پھر مرضی ہوتی ہے کہ اس میں سے کس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تو کس کو نہیں رکھنا، یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے، کیونکہ آخری منٹ تک آپ اپنا تول مول اپنا حساب کرتے ہو. بڑی پارٹی کو ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے، بڑی پارٹی کو وہ آنے نہیں دیتے نا، اس کا جیت چاہے وہ نہیں. آپ کو یہ نہیں لگتا؟ مجھے تو یہ اس چیز کا بہت زیادہ خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ خان صاحب کی جو ایک خان صاحب کی جو آئیڈینٹی ہے نا، اس کو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، جو مرضی تو نہیں کر سکتا. اپنی سی کوشش تو کی جا سکتی ہے نا، تو وہی تو کر رہے ہیں نا، وہ تو پہلے سے ہی کر رہے ہیں. یہ بھی انہی کی ایک کوشش ہے. نہیں ان کی کوشش نہیں ہے، ہماری کوشش بھی ہے. یہ صرف آپ کی خواہش ہے، لیکن کوشش نہیں ہے. خواہش کی بات نہیں، پورا پچھلا 75 سال کا ہمارے سامنے ریکارڈ ہے، ڈیٹا ہے. کیا ریکارڈ ہے؟ آپ نے تو کبھی آنے ہی نہیں دیا کسی ایسی پارٹی کو جو میجورٹی لے کر آئے. آپ کو کس نے کہا؟ آپ نے کبھی نہیں بننے دی ایسی حکومت، توڑ دیا. نہیں ایسی حکومت تو بننے ہی نہیں دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پولیٹیشین انڈیپینڈنٹ آیا ہی نہیں. مجیب ادھر آ گیا تھا، وہ ادھر لے گیا. تو میں وہی عرض کر رہی ہوں. خیر اس پہ جو بھی آپ کہیں، یہ ہماری تحریک انصاف کی ریکوائرمنٹ ہے. تحریک انصاف کی مجبوری بنائی جا رہی ہے. نہیں مجبوری نہیں ہے، ریکوائرمنٹ. دیکھیں پہلے ایسی قیادت سامنے لائی گئی ہومیوپیتھک جو کوئی تحریک چلانے کے قابل ہی نہیں تھی. وہ قیادت انہوں نے تو نہیں دی نا، سر. عمران خان نے نامزد کیا نا. ٹھیک ہے نامزد کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ سب کمپرومائز ہوئے نا. کچھ بھی ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا. پھر آپ کے بندے کمپرومائز ہوئے. ہمارے بندے کمپرومائز ہیں، جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ بھی ہماری بندے تھے. عمران نے دیے. تو عمران کے پاس جو لاٹ ہے وہ اسی میں سے تو دے گا نا. ٹھیک ہے، پھر وہ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر عالیہ حمزہ کو لے کر آئے، پھر دوسری جو سیکنڈ ٹائر کی لوگ تھے جو بھی آپ کہیں، آپ کی خود اپنی ریکوائرمنٹ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ ملیں. ریکوائرمنٹ نہیں، مجبوری. چلو مجبوری میں کر. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھی سیف ایگزٹ چاہیے. دیکھیں اسد عمر نے کیا بات کی تھی. اسد عمر نے کہا کہ اسٹیبلش، وہ شخص جو سب سے پہلے چھوڑ کر بھاگا، اس نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے اپنی طاقت دکھا دی. ٹھیک ہے، الفاظ یہ تھے. عمران خان نے اپنی طاقت دکھا دی. اب میں چاہتا ہوں کہ دونوں طاقتیں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں. یہ کس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ ہماری تو نہیں. ہماری تو مجبوری ہے کہ آپ جب تک ہمارے بتائے ہوئے روٹ پر نہیں چلیں گے، آپ کا نہ لیڈر آزاد ہوگا، نہ آپ کے الیکشنز ہوں گے، نہ آپ کے لوگ آزاد ہوں گے. نہیں ایسا نہیں سر، یہ ہائی جیکنگ ہے. یہ نہیں بابا، یہ نہیں ہائی جیکنگ. آپ چلیں ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن مجھے تو یہ صاف صاف ہائی جیکنگ نظر آ رہی ہے. اور اچھا اس سے میں فائدہ صرف یہ ہے سوائے عمران کے اور کوئی ہے. اتنی بڑی پارٹی کا ہی تو مسئلہ ہے. ہائی جیک کون کر لے گا؟ سر اتنی بڑی پارٹی، بس بے نظیر کو تو وہ ہائی جیک نہیں کر سکے. سر کتنی سیٹیں تھیں بے نظیر کی جب وہ آئی ہے پہلی دفعہ؟
ہاں ٹھیک ہے 93 تھی نا, 2.5 سال میں ختم کر دی نا نہیں 2.5 سال میں اس نے خود ہی ختم کر لی. ٹھیک ہے. اور 93 سیٹیں آپ تھیں کو لگتا ہے اور اس کی حکومت بنتی بھی نہیں تھی, اس کی حکومت نہیں بنتی تھی. کیوں نہیں, کتنی سیٹیں تھیں اس وقت, اتنی تھی نا وہ بابا وہ صرف اکثریت تھی اس کے پاس, وہ یہی میں کہہ سنگل رہی ہوں میجارٹی کہ پارٹی نہیں تھی. عمران خان سنگل میجورٹی پارٹی ہے تو ہے نا, وہ نہیں اس تھی, کو نہیں بننے دیں گے, ہو ہی نہیں سکتا. سر یہ ہائی جیک نہ سرحد میں اس کا کوئی سیٹیں جائیں گی, نہ پنجاب میں جائیں گی, بلوچستان میں دینی ہی چاہیے, نہیں جائیں گی, 3 چلی جائیں گی, 4 چلی جائیں گی بس. چلیں وہ بھی وہ اپنی مرضی سے دے گا. اچھا جی ہاں, سرحد میں بھی وہ اپنی مرضی سے دے گا. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور بلوچستان میں اس کو دینی چاہیے, وہ اس کے اپنے فائدے میں ہے. کس کو دینی چاہیے؟ وہ جو ایک ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے, ہاں جی, ان کو دینی چاہیے. وہ جب مین سٹریم میں آ جائیں گے نا تو اس کی بغل کے نیچے آرام سے بیٹھے رہیں. ان کو مین سٹریم میں آنے ہی نہیں دے رہے. تو نہیں, مرضی نا اس کی, منسٹری میں کسی کو لے نہ لے تو وہ چپ کر کے بیٹھ رہے. باقی سندھ کا انٹیریئر یہ سارا لے جائے گا, کسی کی اور کی کسی کو ہے ہی نہیں وہاں پہ, پیپلز پارٹی کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں. سر میں آپ بات کر رہے ہیں فیئر الیکشنز کی. الیکشن تو پھر ہوگا, فیئر ہی ہوگا. اگر فیئر الیکشنز کی بات کریں, 8 فروری کو کیا ہوا تھا؟ سارے ایک دفعہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوں گے, یہ ایئر چیف سارے چلے جائیں گے, پھر ایئر چیف مارشل نے تو نہیں آنا نا, یہ چلے جائیں گے سارے. اس کے بعد آپ کے سامنے وہ عمران خان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوں گے 2 سال 3 سال لگیں گے, اس وقت تک یہ ہر چیز چلا دے گا جو گلہاڑا. آپ بہت زیادہ آپٹیمسٹ ہیں. ہوگا ہی ایسے, ورنہ وہ اتنی دیر اندر کیوں پڑا رہتا. اور 90-95% میں اس کی پاپولیرٹی چلے گی. آپ وہ نہیں کر سکا تو پھر یہ خود ہی کسی قابل نہیں ہے اگر یہ اب نہ کر سکے. سر 8 فروری کو کیا ہوا تھا؟ تو یہ پھر نہیں نا پھر اس قابل اگر یہ نہ کر سکے تو چلیں وہ یہ ہوں گے ہی نہیں. تو اپنی سروائیول کٹ ہوتی ہے نا, یہ نہیں ہوں گے جب الیکشن اگر ہوئے, یہ نہیں ہوں گے, یہ نہیں ہوں گے, وہ تو ہوں گے. کوئی بھی نہیں ہوگا. اگر الیکشن دیکھیں, اگر الیکشن 20 سال نہیں ہوتے تو مجھے نہیں پتا آپ کا خیال ہے نہیں ہوں گے. الیکشن جس دن ہوں گے, ہونے کی تیاری کر رہے ہیں, الیکشن جس دن ہوں گے, نہ آصم منیر ہوگا, نہ اس کی ٹیم ہوگی, نہ کوئی فوجی آپ کے سامنے آئے گا. یہ میری آج نوٹ کر لیں. یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے آپ سنا رہے ہیں. ایسا ہی ہوگا, قوم کو ایسا ہی ہوگا. اچھا ہاں 100% کیا 102% نظر آ رہا ہے. یہ وہ ہے آپ کا رویہ, وہ ہے جو دودھ کا جلا لسی پیتا ہے نا, آپ لسی چھاچھ بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے. محاورہ یہ ہے ہمارے سامنے چھاچھ کو. بابا میں آپ کو وہ محاورہ سنایا تھا نا کہ میرے دوست نے میں وہ کہہ رہا ہوں. اگر آپ کا خیال ہے مجھے یہ محاورے نہیں آتے تو آپ صحیح نہیں سمجھ رہے. نہیں میں تو یہ آپ کے بارے میں گمان ہی نہیں کر سکتی. اس نے تو کہا تھا آسمان سے گرا زمین پہ ٹپکا, اس کے 5 محاورے تھے اور 5 ہی ایسے تھے. میری بالکل کلیئر ریزرویشنز ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ مجھے نظر آ رہی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دیکھیں ان کی, آپ سنا تو کریں نا. مجھے کافی لوگ ٹوک چکے ہیں کہ آپ بات نہیں کرنے دیتے سر آپ کو. میرے بالکل کلیئر ریزرویشنز ہیں. یہ پٹے ہوئے مورے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف ووٹ دیا, ٹھیک ہے, انہی لوگوں نے دیا نا. چکزئی نے دیا, جماعت اسلامی نے دیا, آپ کے یہ مفتاح اسماعیل نے دیا, شاہد خاقان عباسی نے دیا, اسد عمر تو ساتھ تھا. یہ سارے وہی لوگ تھے نا. ان کی ویسے تو کوئی اوقات نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ تو عوام پبلک میں تو یہ زیرو ہیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ جو پریشر آ رہا ہے امریکہ سے, ٹھیک ہے, ان کو تو چاہیے سیف ایگزٹ. ان کی ضرورت ہے, امریکہ کا پریشر نہیں. ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے, آپ مجھے بتائیے کیا ضرورت ہے, جن کی نہ پبلک میں کوئی سے ہے, جن کا نہ کوئی ووٹ بینک ہے. اس وقت باوجود آپ مجھے وہ ضرورت بتائیں. جماعت اسلامی 1 سیٹ بھی نہیں جیتی, اس کی ضرورت ہوتی تھی. اچھا اب دیکھیں, نہیں مجھے بتائیں نا, آپ کو اسد عمر کی کیا ضرورت ہے, آپ کو اسد عمر کی کوئی ضرورت نہیں, آپ کو مفتاح اسماعیل کی کیا ضرورت ہے, آپ کو شاہد خاقان عباسی کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ اس کا ایک ووٹ بینک ہے. اس کی ضرورت تھی اس لیے کہ اس نے ایک پارٹی بنا لی ہے, اس نے ایک پارٹی بنا لی, ٹھیک ہے. اسد عمر کی کوئی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے. اور چلے آپ کو چکزئی کیوں ضرورت پڑ سکتی ہے؟ ہاں یہ صرف اس صورت میں, ہاں چکزئی کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ایک خاص طبقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آج تو انہوں نے حلف بھی دیا ہے کہ اگر میں بے وفائی کروں تو میرا خون آپ پہ. وہ ویسے ایسا ہی, وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. وہ ہے بھی ایسا ہی ہے, جب کھڑا رہتا ہے تو کھڑا رہتا ہے, جب چلا جاتا ہے تو چلا جاتا ہے. اچھا مجھے بہرحال یہ لگتا ہے کہ کیونکہ ان کو سیف ایگزٹ چاہیے, یہ چاہتے ہیں کہ موومنٹ چلے ان کے خلاف.
اور یہ یہاں سے نکلیں, موومنٹ چلنے کے بعد یہ نکلیں تاکہ یہ کریڈٹ صرف پی ٹی آئی کے. ہم خود بھی اس دن کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف موومنٹ چلنے کا. نہیں, آپ نے تو نوابزادہ نصر اللہ خان بننے کا فیصلہ بھی میں نے تو نہیں کیا, میں تو نہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے کہیں سے یہ پہنچائی اپنا جو مشورہ ہے. مجھے کیا ضرورت ہے پہنچانے کی, میں نے آپ کے ساتھ بات کرنے کے ساتھ میں تو کسی سے ملتا ہی نہیں ہوں. اچھا, آپ کو کس نے کہا؟ آپ کو پہنچانا چاہیے اگر آپ کیوں, مجھے نہیں ضرورت پہنچانے کی, نہ میں انٹرسٹڈ ہوں. نہیں, میں نے تو کہا تھا اسی کیمرے کی طرف منہ کر کے میں تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. کیوں؟ بس نہیں ہوں. مطلب آپ ایکٹیو پولیٹیکل پروسیس کا آپ حصہ نہیں بننا چاہتے؟ اچھا, کبھی بھی نہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی آفر آ جائے خان صاحب. نہیں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. عمران خان صاحب نے جو ہمیں نا مایوس کیا ذاتی سطح پہ, میں کبھی نہیں. ہارون کو بھی ہم تو اس کے ساتھ دیتے رہیں گے لیکن اس طرح نہیں جائیں گے. اچھا, کیا مایوس کیا؟ آپ کو نہیں پتا ساری باتیں. میرا مطلب ہے نہیں جائیں گے. آپ نہیں جائیں گے مطلب آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے؟ نہیں, نہ ہارون جائے گا, نہ میں جاؤں گا, نہ اور بھی کچھ لوگ. مگر یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہی رہیں گے, اس لیے کہ اس کے سوا کوئی ہے نہیں. اچھا, مطلب یہ اندھوں میں کانا راجا والی بات ہے یا اس کا معیار اور کوئی نہیں نا, کوئی اور جس کے معیار کا بندہ نہیں ہو تو پھر بہت بات ہے. کوئی 19 کی ہو تب بھی اب کوئی ہے ہی نہیں, تو جب نہیں ہے تو پھر. چلیں, آپ نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ سب گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوں گے. میری بھی یہ خواہش ہے کہ جب خان صاحب پہلے وہ حکومت آ جائے جو آنی چاہیے, پہلے 2 سال ہر کوئی گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوگا, کوئی سامنے. اس وقت اگر یہ کچھ کر گیا, کلاڑا چل گیا, یہ اپنی مرضی کا آئین میں رد و بدل کر جائے, وہ تو ہونا ہی ہے کیونکہ اب تو کچھ بچا ہی نہیں ہے نا جس کے اوپر آپ. میں یہی کہتا ہوں, اگر یہ کر گیا تو ٹھیک ہے, نہ کر سکو تو نہیں. بس اس کے پاس کرنے کا تو سوال ہی, اس کے پاس 2 سال ہوں گے. اچھا, ہاں جی, کر گیا ٹھیک. ایبسلوٹ میجورٹی دیکھیں نا, جس دن اس کے پاس آئی تھی نا حکومت 18 کی, اگر یہ اس دن یہ کہہ دیتا نا میں الیکشن میں جا رہا ہوں, تو اس کے پاس یہ بات آپ کی ٹھیک ہے بالکل. میں ایک فیصلہ کرنے کی چیز ہوتی. تو اس وقت کچھ لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ بس ایک دفعہ حکومت لے لے, پھر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میں آپ کو کہا نا کہ اس کے اندر ایک چیز ہے کہ جو 3 4 5 لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کے بات کرتے نا, تو وہ اس کو غور سے دیکھتا ہے, سنتا ہے اور اس کا اثر لیتا ہے. لہذا جب وہ اثر لیتا ہے, اس کی وہ یما والی بات جو ہے نا یہی تھی, تو وہ اس کو اسی طرح لیتا ہے. بعد میں وہ کہتا ہے کہ یہ غلطی تھی. یعنی بعد میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا, جیسے ہر وقت تو ترین وغیرہ ساتھ تھے نا, تو اس کو تو میں نے اس کو کہا سیف کو کہ تھوڑا صبر کرو, یہ اس کو نکال دے گا. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا اب جس طرح اس نے وہاں پہ گھیرا ڈالا نا, ایک آدمی اس کے کان میں کہہ دے گا, پھر دوسرا آدمی بھی کہہ دے گا, جیسے محلاتی سازشیں ہوتی نا. میں نے کہا وہ خود اس کو دیکھیں. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ترین جو ہے محلاتی سازش کا شکار؟ ہاں, اس نے تو جو اس کا وہ تو چینی اسکینڈل تھا یار. نہیں بابا, جو کوک تھا اس کو بھی وہ تنخواہ دیتا تھا, اس سے وہ بھی اس کو بتاتا تھا کون آیا کون گیا کیا کھایا. جو ترین نے گھر لے کے دیا تھا اون چودھری کو بھی اور نعیم کو بھی, یہ دونوں, ان کو فرنیچر ہر چیز, اور پھر وہ پیسے بھی دیتا تھا. یہ آ کے یہاں تک بیٹھ کے ہمارے پیچھے بات سنتے تھے, تو سارا ترین کے پاس جاتا تھا. تو یہ اس طرح کی چیزیں نیٹ ورک بنایا ہوا تھا ہاں اس نے, اور عمران کے گرد ہی سارا. تو لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کا رد عمل ہوگا, وہ خود عمران ہی کرے گا. اسی طرح سرور کے بارے میں اس نے کہا, میں نے کہا سرور بھی جائے گا, بلکہ جس کی جب شادی ہوئی تو میں کہا ریحام جائے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کیا کہا تھا. یہ ایک سرور تو خیر جب وہ موومنٹ آ گئی تھی تو اس کے بعد یہ مجھے نہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے نا, اندازہ ہوتا ہے کیا ہونے کو. یعنی جب آپ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. اب اگر آپ نے تاریخ پڑھی, محلاتی سازشیں دیکھی, خود آپ اس میں شریک رہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا. میں تو خود اس میں شریک رہا نا, یہ کہیں یہ کریں یہ نہ کریں, زیادہ حق سے لے کے. آپ کہہ رہے ہیں آپ محلاتی سازشوں میں شریک رہا. محلاتی سازشیں اور کیا ہوتی ہیں,
میں نے آپ کو کہا، میں نے جا کے کہا اس کو آرمی چیف نہ بنائیں، اس کو یہ نہ کریں. نواز شریف یہ کہا یہ تھا. اچھا یہ میں نے جو اس کے واقعہ سنایا تھا نا، ریپیٹ کر دیں، مجھے یاد نہیں آ رہا، بڑا مزے کا لگ رہا ہے. یہ تھا کہ میں نے غلام اسحاق کو کہا کہ دیکھیے اس نے جیلانی کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اس کی میرے بڑے احسانات ہیں میرے اوپر، تو اس کو نکلوا دے. تو میں نے کہا بھٹو جو ہے نا اس نے چانکیہ کو بھی پڑھا ہوا تھا اور اس نے میکیاویلی کو بھی پڑھا ہوا تھا، پریس پڑھا تھا، اس نے اڈاپٹ کی تھی ایک فلسفی، پڑھ لکھ کے سیکھا تھا. اس نے یہ تو میں کہ پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ اوریجنل ہے، اس کو خود کو پتا کہ میں یہ کرنا ہے. والد صاحب بھی تو تھے نا اپنا جو ہے نا اپنا محسن ہے اس کو اپنے قریب نہیں آنے دینا، اپنے قریب نہیں آنے. تو میں نے کہا یہ اوریجنل، یہی میں نے حمید گل سے کہا، یہی میں نے اس سے کہا، یہی میں نے جو صاحب سے یہی کہا اوریجنل. اس لیے کہ یہ پڑھ کے نہیں سیکھا جا سکتا، یہ نہیں سیکھا جا سکتا. تو میں کیا کہتے ہیں یہ سعادت بزور بادونی. اسی طرح میں نا کہ وہ اشرف کو نہیں بننے دیا، اس کے سارے حامی فرق کو بنانے چاہتے تھے، میں اکیلا تھا جس نے جا کے کہا فرق نہیں. اور وجہ اس کی بتائی میں نے، یہ نہیں کہ ایسے ہی کہہ دیا. میں نے کہا دیکھیے آپ کا نیوکلیئر کا ایشو ہے، تو اگر آرمی چیف اور وزیر اعظم ایک سائڈ پہ ہونا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اگر صدر اور آرمی چیف ایک سائڈ پہ ہوں وہ ہو جاتا ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے. اگر وزیر اعظم صدر ایک سائڈ پہ ہو تو وہ ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ کو دوسرا آدمی ساتھ چاہیے، یہ نہیں، کیونکہ اس کا کنیکشن امریکہ کے ساتھ ہے اور ابھی کسی کا نہیں ہے، ان میں نہیں تھا. تو یہ میں نے ان سے جا کہا، انہوں نے نہیں بنایا، کاکڑ کو بنا دیا. اگر میں یہ نہیں کہتا فرق ہی بنتا جو مرضی. اچھا اچھا اچھا. بھی سارے متفق تھے اس پہ میرے ساتھ. میں نے جا کے ریزن دی، اس وجہ سے ان کو بنایا. اس وجہ سے.